بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو نہ ہم آسمان سے گرے ہیں نہ زمین سے اگے ہیں، بلکہ ماں باپ کے وجودوں کے سبب سے اس دنیا میں آئے ہیں۔ میں انسانی روح کی بات نہیں کر رہا بلکہ انسانی جسم کی بات کر رہا ہوں۔ تخلیق کرنے والا تو اللہ ہے اور والدین کا وجود سبب ہے جن کے ذریعے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ پھر اللہ کریم نے والدین کو اولاد کی پرورش کے لیے ایک ذمہ داری دی۔ آج ہم جس حال میں ہیں ہم ہمیشہ اس طرح نہیں تھے۔ آج ہم موسم کے مطابق اپنے لیے کپڑوں کا انتظام خود کر سکتے ہیں، بیمار ہوں دوائی کا انتظام خود کر سکتے ہیں، بھوک لگے اپنے لیے کھانے کا انتظام خود کر لیتے ہیں، جسم گندا ہو اپنے جسم کی صفائی کا انتظام خود کر لیتے ہیں۔ لیکن کیا ایک دن کا بچہ اتنا شعور رکھتا ہے کہ اپنی ساری ضرورتیں پوری کر سکے، یا اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اپنی ساری ضرورتیں پوری کر سکے؟ اے انسان، تیرے اوپر کمزوری کا اور محتاجی کا ایک ایسا دور بھی گزرا ہے جب تیری گردن تیرے سر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ ایک دن کا بچہ اپنا سر نہیں اٹھا سکتا، اگر کسی نے اس کو اٹھانا ہو تو گردن کے نیچے ہاتھ رکھ کے اس کو اٹھاتی ہے۔ آج انسان اکڑ کے چلتا ہے، لیکن وہ اس وقت کو بھول گیا جب اس کی گردن اس کے سر کا بوجھ نہیں تھی اٹھا سکتی۔ اے انسان، تیرے چہرے پہ مکھی بیٹھ جاتی تو ہٹا نہیں تھا سکتا۔ تو پیشاب کرتا تھا تو اپنے بدن پہ ہی کرتا تھا۔ تو موسم کے مطابق اپنے لیے لباس کا انتظام نہیں کر سکتا تھا، اپنے لیے خوراک کا انتظام نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت کون تھا جو منہ بھی چومتا رہا اور ضرورتیں بھی پوری کرتا رہا؟ اولاد بھول گئی کہ ماں باپ کا احسان کیا ہے، پر قرآن نے یاد دلایا، ایک دعا سکھائی کہ والدین کے لیے ان لفظوں کے ساتھ دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پروردگار، میری کم سنی میں، چھوٹی عمر میں جس طرح میرے والدین نے میری پرورش کی، آج ان کے بڑھاپے میں تو ان پہ رحم فرما۔ تو اس دعا کے اندر اولاد کو اس کا بچپن یاد کرایا گیا ہے۔ آپ ذرا یاد تو کریں اس وقت کو جب آپ محتاج تھے اور اپنی ضرورتیں پوری کرنے کا نہ شعور رکھتے تھے نہ استطاعت رکھتے تھے۔ بھلا وہ بھی کوئی انسان ہے جسے اپنے محسن کی قدر ہی نہ ہو، جو اپنے محسن ہی کو نہ پہچانے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13، ان الشرک لظلم عظیم۔ فرمایا شرک ظلم عظیم ہے، صرف ظلم نہیں، بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ اب شرک کسے کہتے ہیں اور کن باتوں سے شرک ہوتا ہے، یہ ایک الگ عنوان ہے، میں اس کی طرف نہیں جا رہا۔ میں تو آپ کو والدین کی شان اور عظمت بتانا چاہتا ہوں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا گیا، ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اگلی آیت میں، آیت نمبر 14 میں فرمایا، انشکر لی ولوالدیک۔ اللہ کریم فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ تو اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کا ذکر کیا ہے۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، کبھی اس بات پر غور کریں کہ اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکریہ کا ذکر کیا، انشکر لی ولوالدیک، میرا شکرانہ کرو اور اپنے والدین کا شکرانہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کا شکریہ ادا کرنے سے شرک نہیں ہوتا، بلکہ ایک حدیث پاک میں تو میرے آقا کریم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔
اگر آپ دنیا میں اپنے محسنین کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو پھر آپ اللہ کا شکر ادا کرنے والے لوگوں میں شمار کیے جائیں گے۔ اس دنیا میں جب ہم آئے تو والدین نے بڑے احسان کیے ہمارے اوپر۔ یوں تو ماں اور باپ دونوں ہی عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، اور دونوں کے ہی احسانات ہیں، لیکن آج میں آپ کے سامنے چند گھڑیاں ماں کے حوالے سے گزارشات پیش کر رہا ہوں، کیونکہ اس مہینے میں بعض یورپی اور امریکہ میں، یورپی ممالک میں لوگ، مغرب میں لوگ مدرز ڈے بھی مناتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام نے ہمیں کوئی ایک دن مدرز ڈے کے لیے نہیں دیا، بلکہ ہمیں تو پوری زندگی اپنے ماں باپ کا فرما بردار رہنے کا حکم دیا۔ عربی زبان میں ماں کو ام کہتے ہیں، اور لغت کی کتابوں میں ام کے 4 مختلف معانی بیان کیے گئے ہیں۔ ام کا ایک معنی ہے اصل، بنیاد، جڑ۔ دوسرا معنی ہے مرجع، جس کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ تو رشتے جب گنے جاتے ہیں تو ماؤں کا بھی ذکر آتا ہے، ان کی طرف لوگ لوٹائے جاتے ہیں۔ تیسرا معنی ہے جماعت، اور چوتھا معنی ہے دین۔ یہ 4 مختلف معانی ہیں لفظ ام کے۔ اور صاحب محیط نے لکھا ہے کہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو جب وہ بولنے کی عمر میں شامل ہوتا ہے، جو لفظ وہ بولتا ہے ان سے یہ ام کا لفظ لیا گیا ہے۔ ماں، ام یا امی یا اماں، یہ سارے لفظ قریب قریب ہیں، یکسانیت رکھتے ہیں، اور ان کے اندر ایک مٹھاس ہے۔ ماں قدرت کا تحفہ ہے اہل زمین کے لیے۔ زندگی کے راستوں پہ مایوسی کے اندھیرے چھا جائیں تو ماں ایک روشن چراغ ہے جو اولاد کو مایوس نہیں ہونے دیتی، تھکنے نہیں دیتی۔ اور زندگی کی چلچلاتی دھوپ میں جب انسان کا جسم جھلسنے لگے، انسان کا وجود تڑپنے اور جھلسنے لگے، تو ماں ایک شجر سایہ دار ہے جس کے پاس بیٹھنے سے ٹھنڈی چھاؤں کا احساس ہوتا ہے۔ ماں چلتی پھرتی دعاؤں کا مجسمہ ہے۔ دعاؤں کو چلتا پھرتا دیکھنا ہو تو ماں کو دیکھ لیں۔ یہ جب سوچتی ہے تو اولاد کے سکھ کے لیے سوچتی ہے، اور یہ جب رب سے مانگتی ہے تو اولاد کی خوشیاں مانگتی ہے۔ ماں تو دنیا سے چلی بھی جائے، اس کی روح رب کی بارگاہ میں اولاد کے لیے خیر ہی مانگتی رہتی ہے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے۔ جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے۔ بیٹا پردیس میں ہو، وہ پردیس میں روئے، گھر بیٹھی ہوئی ماں کا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ ماں کا ایک ایسا تعلق ہے محبتوں کا اپنی اولاد کے ساتھ۔ پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ میں رویا پردیس میں، ماں کا بھیگا دامن پیار، دکھ نے دکھ سے بات کی بن چٹھی بن تار۔ ماں وہ ہے جو اولاد کے کہے بغیر اولاد کا دکھ جان لیتی ہے۔ جب آپ ابھی بول نہیں تھے سکتے، اس وقت بھی ماں جانتی تھی اس وقت میری اولاد کو کیا چاہیے۔ ماں قدرت کا ایک تحفہ ہے، بلکہ ماں تو بسا اوقات اپنی خوشیاں قربان کر کے اولاد کی خوشیوں کو ترجیح دیتی ہے۔ ماں تو ایک ایسی قربانی دینے والی ہستی کا نام ہے جو اپنی خوشیوں پر اولاد کی خوشیوں کو ترجیح دیتی ہے۔ بچہ سو نہیں رہا، ماں جاگتی ہے اور خود بے آرام ہو کے بچے کے آرام کا خیال کرتی ہے۔ ماں
قربانیاں دینے والی ہستی کا نام ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس تشریف لا رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، قافلہ ٹھہرانے کا حکم دیا، خیمے لگ رہے ہیں، درخت نہیں ہے۔ ایک ماں سورج کی طرف پشت کر کے کھڑی ہے اور بچے کو گود میں لے کے کھڑی ہے تاکہ دھوپ میری پشت پہ پڑے اور بچہ نہ دھوپ میں جلے۔ جب مامتا کا یہ پیار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا تو چشمان نبوت بھیگ گئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو بلا کے لاؤ۔ ماں حاضر ہوئی، بچہ گود میں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو یہ بچہ ہمیں دے گی کہ ہم اسے آگ میں ڈال دیں؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آگ میں ڈال دیں، میرے اس بچے کو نہ ڈالیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تو صرف ماں کا پیار ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ دنیا کو پتا چلے ماں کتنا پیار کرتی ہے اولاد کے ساتھ، خود دکھ برداشت کر کے اولاد کے لیے خوشیاں چاہتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ 70 ماؤں سے یا 70,000 ماؤں سے بڑھ کے اپنے بندوں سے، اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ ماں کے دل میں اولاد کے لیے پیار رکھا کس نے ہے؟ اللہ نے رکھا، تو اللہ خود اپنی مخلوق سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ جہاں ایک طرف ماں کو اس قدر ماں کی عظمتیں ہیں اور ماں کی سیرت میں یہ پہلو ہے کہ وہ اولاد کے لیے قربانیاں دے رہی ہے، وہیں شریعت نے ماں کو بڑا رتبہ عطا کی ہے، بڑا مقام عطا کی ہے۔ 9 ماہ تک جس کے پیٹ میں میرا وجود رہا، جس کا پیٹ میرے جسم کا غلاف رہا، پھر 2 سال تک جس کی گود میرا گھر تھا، جس کی چھاتی سے رب نے مجھے غذا دی، جس کے چہرے کی زیارت حج مبرور ہے اور جس کے قدموں میں جنت رکھ دی گئی، اسے ماں کہتے ہیں۔ آج اگر کوئی ماں سے دور ہو رہا ہے تو وہ جنت سے دور ہو رہا ہے۔ یہ نہ کہے کہ میں ماں سے دور ہوا ہوں، وہ رحمتوں سے دور ہو رہا ہے۔ ماں اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا سبب ہے، ذریعہ ہے۔ ماں کی خدمت رحمتوں کے دروازے کھلوا دیتی ہے، ماں کی دعا بند دروازے کھلوا دیتی ہے۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ماں باپ عمروں سے بوڑھے نہیں ہو رہے، فکروں سے بوڑھے ہو رہے ہیں۔ اولاد کو وقت حاصل ہے کہ وہ سوشل میڈیا استعمال کر سکتے ہیں، رات بھر جاگ سکتے ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں اولاد کے پاس کہ ماں باپ کے پاس بیٹھ کے ان کا دکھ بانٹے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قرب قیامت میں ماں اپنی مالکن کو جنم دے گی، یعنی اولاد ماں باپ پر حکومت کرنا چاہے گی، اولاد ماں باپ کو گھر میں نوکر بنا کے رکھے گی۔ اگر کسی کے 5 بیٹے ہیں اور ماں کسی ایک بیٹے کے پاس رہتی ہے تو خدا را کبھی وہ بیٹا یہ نہ کہے کہ میں نے ماں کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، بلکہ یہی کہے ماں نے مجھے اپنے پاس رکھا ہوا۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت میں ماں اپنی مالکن کو جنم دے گی، یعنی اولاد ماں باپ کو نوکر بنا کے رکھے گی۔ آج ہم بھول گئے، غافل ہو گئے کہ گھر میں ماں باپ کا وجود کتنی برکتوں کا باعث ہے۔ اِنَّکُمْ سَتُرْزَقُونَ بِدُعَفَائِکُمْ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جو تمہارے کمزور لوگ ہیں، ضعیف ہیں، ان کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔
اور ایک حدیث پاک ہے البرکۃ مع اکابرکم، بزرگوں کے ساتھ برکت ہے۔ آج پریشانیوں کے اس دور میں ایک آسان سا وظیفہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں، اللہ دعا کو قبول کر لے گا۔ ماں یا باپ کے میلے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھو کے پھر رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ دعا کو قبول فرما لے گا۔ ہمارے ہاں گھروں میں نوکرانیاں کپڑے دھوتی ہیں یا بہو بیٹیاں کپڑے دھو دیتی ہیں، ہم نے خود کبھی اپنے والدین کے میلے کپڑے نہیں دھوئے۔ کبھی بطور وظیفہ یہ عمل کر کے تو دیکھیں، جب باپ کا میلا کرتا آپ دھو رہے ہوں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ میل کرتے سے نہیں نکل رہی، میل میرے سینے سے نکل رہی ہے۔ ماں باپ کے میلے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھو کے یا کسی بھی انداز میں ماں باپ کی خدمت کر کے پھر دعا مانگے رب کی بارگاہ میں، اللہ قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جن لوگوں نے والدین کی خدمت کی، ماں سے دعائیں لیں، اللہ نے انہیں عظمتیں، بلندیاں اور رفتیں عطا فرمائیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبہ بھیجا حضرت خواجہ اویس کرنی کے لیے، جو اپنی ماں کی خدمت میں مصروف رہے اور شرف صحابیت کے لیے حاضر نہ ہو سکے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنا ادب کرتے ہیں ماں کا کہ والدہ نے کہا جاؤ فلاں عالم سے یہ مسئلہ پوچھ کے آؤ، آپ خود صرف فقیہ نہیں بلکہ امام اعظم ہیں، مجتہد ہیں، لیکن مسئلہ اس وقت ماں کے سامنے بیان نہیں کیا، چلے گئے اس عالم کے پاس۔ وہ ایک واعظ تھے۔ جب امام اعظم نے ان سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے عرض کیا حضور آپ مجھے شرمندہ کرنا چاہتے ہیں یا میرا امتحان لینا چاہتے ہیں؟ فرمایا نہ شرمندہ کرنے آیا ہوں نہ ہی امتحان لینے آیا ہوں، میں تو اپنی والدہ کو راضی کرنے آیا ہوں۔ میں مسئلہ بتا سکتا تھا لیکن والدہ نے کہا فلاں سے پوچھو، میں تمہارے پاس آ گیا۔ جنہوں نے اس طرح والدین کی خدمت کی، والدین کی عزت کی، اللہ نے انہیں بلند مرتبے عطا کیے۔ حضرت بایزید بسطامی والدہ کی خدمت میں رات بھر کھڑے رہے، اللہ نے ان پر اپنے قرب کے خاص دروازے کھول دیے۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ والدہ کے قدم چوم رہے ہیں۔ میں ان الفاظ پر اپنی گزارشات کو سمیٹوں گا۔ والدین زندہ ہیں تو شکر کریں، گھر میں برکتیں ہیں، ان کے چہرے کی زیارت سے حج مبرور کا ثواب مل رہا ہے۔ والدین دنیا سے چلے گئے تو غافل نہ ہوں، ان کے لیے دعائیں کریں، وہ انتظار کرتے ہیں آپ کی دعا کا۔ ان کی قبروں پہ جمعے والے دن جائیں، اس سے نہ صرف والدین کی روحیں خوش ہوگی بلکہ آپ کو بھی نفع ہوگا۔ مشکات شریف میں حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی یوم الجمعۃ غفر لہ وکتب برا، جس نے جمعے والے دن ماں باپ کی قبروں کی زیارت کی، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کا نام نیک لوگوں کی فہرست میں لکھ دیتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔